مسروق نے بیان کیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھا: عفیفہ اور بڑی عقلمند ہیں، ان کے متعلق کسی کو شبہ بھی نہیں گزر سکتا۔ آپ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے کامل پرہیز کرتی ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: لیکن اے حسان، تو ایسا نہیں ہے۔ بعد میں نے عرض کیا: آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ آیت بھی نازل کر چکا ہے کہ اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نابینا ہو جانے سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے حجو کا جواب دیا کرتے تھے، کیا یہ شرف ان کے لیے کم ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4756۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب میرے متعلق ایسی باتیں کہی گئیں جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے شہادت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق بیان کی، پھر فرمایا: اما بعد، تم لوگ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی کو بدنام کیا ہے، اور اللہ کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور تہمت بھی ایسے شخص صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگائی ہے کہ اللہ کی قسم ان میں بھی میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوئے تو میری موجودگی ہی میں داخل ہوا، اور اگر میں کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، ہمیں حکم فرمائیے کہ ہم ایسے مردود لوگوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اس کے بعد قبیلہ خزرج کے ایک صاحب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی والدہ اس قبیلے خزرج سے تھیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم جھوٹے ہو، اگر وہ لوگ تہمت لگانے والے قبیلہ اوس کے ہوتے تو تم کبھی انہیں قتل کرنا پسند نہ کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسجد ہی میں اوس و خزرج کے قبائل میں باہم فساد کا خطرہ ہو گیا۔ اس فساد کی مجھ کو کچھ خبر نہ تھی۔ اسی دن کی رات میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، میرے ساتھ مستح رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ وہ راستے میں پھسل گئیں اور ان کی زبان سے نکلا: مستح کو خدا غارت کرے۔ میں نے کہا: آپ اپنے بیٹے کو کوستی ہیں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر دوبارہ وہ پھسلیں اور ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلے کہ مستح کو خدا غارت کرے۔ میں نے پھر کہا کہ اپنے بیٹے کو کوستی ہو؟ پھر وہ تیسری مرتبہ پھسلیں تو میں نے پھر انہیں ٹوکا۔ انہوں نے بتایا کہ خدا کی قسم، میں تو تیری ہی وجہ سے اسے کوستی ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے کس معاملے میں انہیں آپ کوس رہی ہیں؟ بیان کیا کہ اب انہوں نے طوفان کا سارا قصہ بیان کیا۔ میں نے پوچھا: کیا واقعی یہ سب کچھ کہا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ خدا کی قسم پھر میں اپنے گھر آ گئی، لیکن ان واقعات کو سن کر غم کا یہ حال تھا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کس کام کے لیے میں باہر گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں۔ ذرہ برابر بھی مجھے اس کا احساس نہیں رہا۔ اس کے بعد مجھے بخار چڑھ گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: کیا آپ مجھے ذرا میرے والد کے گھر پہنچوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک بچے کو کر دیا۔ میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ام رومان رضی اللہ عنہا نیچے کے حصے میں ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بالا خانے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ والدہ نے پوچھا: بیٹی اس وقت کیسے آ گئیں؟ میں نے وجہ بتائی اور واقعے کی تفصیلات سنائیں تو ان باتوں سے جتنا غم مجھ کو تھا ایسا معلوم ہوا کہ ان کو اتنا غم نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا: بیٹی اتنا فکر کیوں کرتی ہو؟ کم ہی ایسی کوئی خوبصورت عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، اور وہ اس سے حسد نہ کریں اور اس میں سو عیب نہ نکالیں۔ اس تہمت سے وہ اس درجہ بالکل بھی متاثر نہیں تھی جتنا میں متاثر تھی۔ میں نے پوچھا: والد کے علم میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں سب کچھ ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی میری آواز سن لی۔ وہ گھر کے بالائی حصے میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اتر کر نیچے آئے اور والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام باتیں اسے بھی معلوم ہو گئی ہیں جو اس کے متعلق کہی جا رہی ہیں۔ ان کی بھی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا: بیٹی تمہیں قسم دیتا ہوں اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ میں واپس چلی آئی۔ جب میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے تھے اور میری خادمہ بریرہ رضی اللہ عنہا سے میرے متعلق پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا
کہ نہیں، خدا کی قسم میں ان کے اندر کوئی عیب نہیں جانتی، البتہ ایسا ہو جایا کرتا تھا کم عمری کی غفلت کی وجہ سے کہ آٹا گوندھتے ہوئے سو جایا کرتی اور بکری آ کر ان کا گندھا ہوا آٹا کھا جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے ڈانٹ کر ان سے کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات صحیح کیوں نہیں بتا دیتی؟ پھر انہوں نے کھول کر صاف لفظوں میں ان سے واقعے کی تصدیق چاہی۔ اس پر وہ بولیں کہ سبحان اللہ، میں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سونار کھرے سونے کو جانتا ہے۔ اس تہمت کی خبر جب ان صاحب کو معلوم ہوئی جن کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کی قسم کہ میں نے آج تک کسی غیر عورت کا کپڑا نہیں کھولا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت پائی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آ گئے اور میرے پاس ہی رہے۔ آخر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ میرے والدین مجھے دائیں اور بائیں طرف سے پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، اگر تم نے واقعی کوئی برا کام کیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک انصاری خاتون بھی آ گئی تھی اور دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی، آپ ان خاتون کا لحاظ نہیں فرماتے، کہیں یہ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی الٹی سیدھی بات باہر کہہ دیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے عرض کیا کہ آپ ہی جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کہوں، جب کسی نے میری طرف سے کچھ نہیں کہا تو میں نے شہادت کے بعد اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا کی اور کہا، اما بعد، اللہ کی قسم اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور اللہ عز و جل گواہ ہے کہ میں اپنے اس دعوے میں سچی ہوں، تو آپ لوگوں کے خیال کو بدلنے میں میری یہ بات مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کے دل میں رچ بس گئی ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے واقعتاً یہ کام کیا ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو آپ لوگ کہیں گے کہ اس نے تو جرم کا خود اقرار کر لیا ہے۔ خدا کی قسم کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد کی سی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا پس صبر ہی اچھا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام یاد آ جائے، لیکن نہیں یاد آیا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور ہم سب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ خوشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینے سے اپنی پیشانی صاف کرتے ہوئے فرمایا، عائشہ، تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی نازل کر دی ہے۔ بیان کیا کہ اس وقت مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا۔ میرے والدین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ لوگوں کا شکر ادا کروں گی۔ میں تو صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے۔ آپ لوگوں نے تو یہ افواہ سنی اور اس کا انکار بھی نہ کر سکے، اس کے ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دینداری کی وجہ سے اس تہمت میں پڑنے سے بچا لیا۔ میری بابت انہوں نے خیر کے سوا اور کوئی بات نہیں کہی، البتہ ان کی بہن حمنہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئیں۔ اس طوفان کو پھیلانے میں مصطح اور حسان رضی اللہ عنہ اور منافق عبداللہ بن ابی نے حصہ لیا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق ہی تو کھود کھود کر اس کو پوچھتا اور اس پر حاشیہ چڑھاتا، وہی اس طوفان کا بانی مبانی تھا۔ والذی تولی کبرہ سے وہ اور حمنہ مراد ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ مصطح رضی اللہ عنہ کو کوئی فائدہ آئندہ کبھی وہ نہیں پہنچائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور جو لوگ تم میں بزرگی والے اور فراخ دست ہیں، اس سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ قرابت والوں اور مسکینوں کو اس سے مراد مصطح رضی اللہ عنہ ہیں، دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے؟ بے شک اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے تک۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم، اے ہمارے رب، ہم تو اسی کے خواہش مند ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرما۔
پھر وہ پہلے کی طرح مصطح رضی اللہ عنہ کو جو دیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4757۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ ان عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تاکہ سینہ اور گلا وغیرہ نہ نظر آئے نازل کی تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4758۔ ابراہیم بن نافع نے بیان کیا ان سے حسن بن مسلم نے، ان سے صفیہ بنت شیبہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تو انصار کی عورتوں نے اپنے تہبندوں کو دونوں کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4759۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس نے اسے اس دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا ہے اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے۔ قتادہ نے کہا، یقیناً ہمارے رب کی عزت کی قسم یوں ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4760۔